السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیتی کورس کی ترتیب چل رہی تھی۔ آج سے پہلے جو ہے وہ 13 کلاسیں ہو چکی ہیں، آج 14ویں نمبر کلاس ہے، اور پہلی کلاس کے اندر 13 نمبر کلاس کے اندر ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی اور کھانے سے پہلے کی دعا اور واجبات نماز کو مکمل کیا تھا۔ آج کی حدیث پڑھتے ہیں، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حدیث دوبارہ سن لیں اور اس کو یاد کر لیا کریں۔ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ترجمہ، تم آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ترجمہ دوبارہ سن لے، تم آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے توڑنے کی کوشش بھی کرے تو ہم اس سے تعلق جوڑیں، تعلق توڑے نہیں۔ ایون جو ہے ہمیں اپنی معافی مانگنی پڑے، اگرچہ ہم غلط ہوں بھی نہیں پھر بھی معافی مانگنے پڑے، معافی مانگ کر اپنے رشتہ داری کو جوڑیں، تعلق کو جوڑیں، قطع تعلقی نہ کریں۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، ٹھیک ہے، اس کے پاؤں نکالنے کے پیچھے نہ ہو کہ بھائی اس کا بھلا کیوں، میرا بھلا نہیں ہوا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو اس کے ساتھ اچھا کیوں نہ ہو۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نہیں ہوتے، دوسرے رشتے والے آتے ہیں، اس کو بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اکسانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ تو ایک دوسرے کے پاؤں کے نکالنے کے پیچھے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت نہ رکھو۔ دیکھیں، مسلمان کا بھائی ہے اور بھائیوں کے اندر جو ہے وہ پیار اور محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، جھگڑا اور نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، اپنے مسلمان بھائی سے حسد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ آج کی مسنون دعا، اگر کھانے کے شروع میں دعا بھول جائیں تو درمیان میں یہ دعا پڑھیں۔ اگر کھانے کے شروع میں دعا بھول جائیں تو درمیان میں یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ میں نے اس کھانے کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا، میں نے اس کھانے کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ آج کے مسائل اور احکام، کل ہم نے واجبات نماز کو مکمل کیا تھا، آج ہم جو ہے نماز کی سنتیں پڑھیں گے۔ نماز کی 34 سنتیں 34 اور ان میں سے آج 6 کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ نماز کی سنتیں، پہلی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جبکہ عورتوں کا سینے تک اٹھانا۔ یعنی جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے تو مردوں کو چاہیے اپنے کانوں کو ہاتھ تک اٹھائیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کاندھے تک بھی اٹھا لیے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتوں کو سینے تک ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے، یہاں تک عورتوں کو سینے تک ہاتھ اٹھانا نماز کے اندر تکبیر تحریمہ میں یہ سنت ہے۔ دوسرے نمبر میں ہے تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیوں کو اس طرح رکھنا کہ نہ زیادہ کھلی ہو نہ زیادہ بند ہو۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر کہیں تو انگلیوں کو زیادہ اس طرح کھولے نہ، نہیں، بالکل بند کریں، چپکائے نہیں، بالکل اپنی نارمل حالت کے اندر، نارمل سچویشن میں جس طرح ہوتی ہیں اس طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو اور تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیوں کو کھول کر رکھیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مقتدی کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر کہنا، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے تو اس وقت مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہے، یہ سنت ہے۔
चौथे नंबर पर है कि मर्दों को नाफ के नीचे और औरतों को सीने पर हाथ बांधना, मर्दों को नाफ के नीचे और औरतों को सीने पर हाथ बांधना। जब मर्द हाथ बांधेंगे इस तरह देखें, ये हमारी कलाई पर 3 उंगलियां और 2 उंगलियों को इस तरह गिट्टे के साथ बंद करें, ठीक है। ये नाक के नीचे इस तरह हमें हाथ रखने हैं, औरतों को जो है ये इस तरह सीने पर हाथ रखने हैं, ये सुन्नत में से है। 5वें नंबर पर है सीधा खड़ा होना, यानी सर को पस्त न करना, सीधा खड़ा होना यानी सर को पस्त न करना। बाज़ लोग जो है वो नमाज में खड़े होते हैं बिल्कुल ऐसे सर नीचे करके, ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉर्मल हालत के अंदर, जो आपकी नॉर्मल हालत है उस हालत के अंदर खड़े हो और आपकी नजरें नीचे हों, ठीक है। नजरें जो है वो आपकी सजदे की जगह पे हो, ना कि जो है वो सर आपका सजदे, बिल्कुल ऐसे सर को और अपने गर्दन को झुकाए खड़े होते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। 6ठे नंबर पर है दोनों पांवों के दरमियान 4 उंगलियों के बराबर फासला रखना। औरतों के लिए दोनों पांव बिल्कुल मिलाकर किबला रुख होना, यानी जब औरतें क़याम में खड़ी हों, हालत क़याम में खड़ी हों तो अपने पांव को ऐसे मिलाएं, ठीक है। खड़े होते हुए अपने पांव को मिलाकर किबले की तरह अपनी उंगलियों का रुख करके नमाज में खड़ी हो। और जब मर्द नमाज के अंदर खड़े हो तो कम से कम 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए, न बिल्कुल खुली हो न बिल्कुल मिला के खड़े हो, 4 उंगलियों के बराबर जो है, यानी एक हाथ के बराबर जो है मर्दों के टांगों के दरमियान, पाँव के दरमियान जो है वो फासला होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।